اولاً تمام تعریف معبود برحق کے لیے ہے، تمام ستائش اللہ رب العزت کے لیے ہے، تمام ثنائے معبود برحق کے لیے ہے جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، جو ہم سے ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے دہن سے کوئی کلام نکلتا ہے تو ہمارے سماعتوں میں بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہی پروردگار اپنی کتاب قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں، کنیزان سیدہ بس میرا ساتھ دیجیے گا، بہت جلد تمام کریں گے انشاءاللہ، کہ بہت زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ آج کل یہ ایام چل رہے ہیں کہ کئی مجلسیں آپ لوگ کنٹینیو کر رہی ہیں اور آپ لوگ تھک جاتی ہیں۔ کنیزان سیدہ تھکن جو ہے وہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے اسے بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال بہت کم سے وقت میں انشاءاللہ کہ اپنی بات کو تمام کریں گے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ سلم میں داخل ہو جاؤ، کافۃ مکمل طور پر سلم میں داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو۔ اللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والوں سلم میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی سلم بتائیں گے کسے کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سلم میں داخل ہو جاؤ، کافۃ مکمل طور پر سلم میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات کا اتباع نہ کرو، شیطان کے خطوات کا اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کنیزان سیدہ اگر آپ کے گھر پر کوئی نیا مہمان آتا ہے، یا فرض کریں نئی بہو آئی ہے، یا کوئی نیا آپ کے گھر پر آیا ہے اور یہ ہے کہ وہ آپ کے درمیان آپ کے ساتھ میں رہنے والا ہے، تو جب آپ کے ساتھ میں رہنے والا ہوتا ہے، جب آپ اسے کہیں لے کے جاتی ہیں، فرض کریں مجلس میں لے کے جاتی ہوں یا محفلوں میں یا کہیں پر بھی لے کے جاتی ہوں گی، تو جب لوگوں سے تعارف کرواتی ہوں گی، لوگ پوچھتے ہوں گے کہ یہ کون ہے کیا ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں اشاروں میں یہ جو آپ کا مہمان نیا مہمان ہے اسے بتا دیتی ہوں گی کہ دیکھیے ان سے اچھے رشتے رکھنا ہے کیونکہ یہ اچھی ہیں، ان سے بس سلام تک رشتہ رکھنا ہے، اور ان سے تو رشتہ ہی نہیں رکھنا ہے نا۔ حقیقت آپ کے گھر جب نئی بہو آتی ہوگی بتا دیتے ہوں گے نا کہ اس سماج میں بہت طرح کے لوگ ہیں، لیکن آپ کو رشتہ کس کے ساتھ کیسا رکھنا ہے وہ آپ اشاروں میں بتا دیتی ہوں گی کہ ان کے ساتھ رشتہ کیسا رکھنا ہے، یہ کیسی ہیں، یہ آپ کو کون سے راستے پہ لے کے جائیں گی، یہ آپ کو کون سے راستے پہ لے جائیں گی، یہ کون سے راستے پہ لے جائیں گی، آپ اسی وقت ان کو بتا دیتی ہوں گی۔ تو کنیزان سیدہ جب ہماری اور آپ کی انسانی فطرت یہ ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ رشتہ کس سے رکھنا ہے، رشتہ کس سے نہیں رکھنا ہے، تو وہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، جو ہماری فطرتوں سے آگاہ ہے، کیسے ممکن تھا کہ وہ ہمیں نہ بتاتا کہ کس سے رشتہ رکھنا ہے، کس سے رشتہ نہیں رکھنا ہے۔ کیا کریں یہ جو آیت ہے نا، اس آیت میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ سلم میں، اور دوسرا حصہ کیا ہے کہ پیروی نہ کرو خطوات شیطان کی۔ دو حصے ہیں اس میں، توجہ چاہیں گے آپ لوگ، تھوڑا بس توجہ، اگر آپ لوگ توجہ سے سنیں گی تو ہم بہت جلد تمام کریں گے، اگر آپ لوگ توجہ سے نہیں سنیں گی تو 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھیں گے۔ اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیجیے، صلوات پڑھ دیجیے گا محمد اس آیت کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے اللہ ان کی پہچان کروا رہا ہے، اس
راستے کی پہچان کروا رہا ہے جس سے ہمیں چلنا ہے، جن سے ہمیں دوستی رکھنا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تمہیں بچنا ہے. یعنی یہ جو شیطان ہے، یہ جو عدو مبین ہے، یہ جو کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے تمہیں بچنا ہے. یعنی معلوم ہوا اس آیت کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تولا ہے، یعنی کس سے محبت رکھنا ہے. دوسرا حصہ تبرہ ہے کہ کن سے بیزاری کرنا ہے. یہ 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ بتا رہا کہ کن سے محبت کرنا ہے اور کن سے دشمنی کرنا ہے. کہیں جانے سے میرا یہ جو اللہ نے کہا نا کہ داخل ہو جاؤ سلم میں، داخل ہو جاؤ سلم میں. سلم کیا؟ سلم یعنی تسلیم ہو جاؤ. تسلیم ہو جاؤ یعنی جب تم ایمان لے کر کے آ چکے ہو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی تم ایمان لا چکے ہو. اب جب تم ایمان لا چکے ہو تو اب تم تسلیم ہو جاؤ. تسلیم ہو جاؤ کیا؟ تسلیم ہو جاؤ یعنی جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. پھر یہ نہ کہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، پھر یہ نہ کہو ایسا تو کبھی سنا نہیں تھا، پھر یہ نہ کہو ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، پھر یہ نہ کہو کہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے. یہ نہ کہو، بلکہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے اسے تسلیم کر دو. یہ نہ کہو کہ سماج کیا کہے گا، یہ نہ کہو کہ ہمارے پرکھ جو ہیں، ہمارے آباء و اجداد وہ تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں. کہیں جانے سیدہ یہ جو ہماری جو عزاداریاں ہیں، خود عزاداریوں میں اگر کہیں پر کوئی غلطیاں چلی آ رہی ہیں اور اگر کوئی آپ کو حق بیان یہ کہہ رہا ہے اس میں اصلاح کر دیجئے، تو یہ نہ کہیے گا کہ یہی تو چلا آ رہا ہے. نہیں، اللہ توبہ، آپ ایسے کہہ رہی ہیں اگر ہم یہ کر دیں گے، اگر ہمیں عذاب ہو گیا، اگر یہ ہو گیا، اگر مولا ناراض ہو گئے. اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جب من کرتا تب معجزہ کر دیا کرتے ہیں. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ معجزے کیوں ہمیشہ خون کے ہوتے ہیں. کوئی اور بھی تو معجزہ ہونا چاہیے. یعنی مولا جو اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، جو کریم اتنے کریم ہیں، وہ کوئی اور بھی تو معجزہ کر دیں. اگر معجزے ہو رہے ہیں کیوں ہمیشہ ایسے ڈرانے والے معجزے کیوں ہوتے ہیں ہمیشہ؟ وہ مولا جنت سے غذائیں بھیج سکتے ہیں، بہت کچھ بھیج سکتے ہیں، نور بھیج سکتے ہیں. نور یعنی خون کا ہی کیوں ہمیشہ نور بھیج سکتے ہیں آپ کے درمیان کی مولا کا امام بارگاہ آپ نے سجایا، وہاں سے نور ہو جائے، بہت زیادہ نور ہو جائے، وہاں خوشبو ایسی ہو جائے جو خوشبو ہم نے کبھی سونگھی نہ ہو، یعنی دنیاوی خوشبو سے مشابہت نہ رکھتی ہو، ایسا ہو جائے. ہمیشہ ایسی چیزیں کیوں ہو جاتی ہیں کہ جو سمجھ کے باہر رہتی ہیں. تو کنیز آنے سیدہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ تسلیم میں، یعنی سلامتی میں، یعنی سلم میں، یعنی تسلیم ہو جاؤ. یہ نہ کہنا کہ یہ بات ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، آج پہلی بار ہم نے ذاکرہ سے سنی ہے. نہیں، اگر وہ حق ہے تو پھر وہ حق ہے، چاہے آپ نے سنی ہو یا آپ نے نہیں سنی. آپ نے نہیں سنی، آپ نے نہیں پڑھی، آپ تک باتیں نہیں آئیں تو یہ الگ کا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جو 1400 سال پہلے آئی ہے، چاہے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، شریعت وہی رہے گی، شریعت نہیں بدلنے والی ہے. تو اللہ نے کہا داخل ہو جاؤ پورے. امام نے کیا کہا تھا جب امام شام کے دربار میں پہنچے تھے، جب 7 مؤذنوں نے اذان دی تھی، جب اللہ اکبر کہا تھا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ امام نے کہا تھا یہ حق کی آواز نہیں ہے. امام نے کہا تھا امام نے کہا تھا میرا دل، میری دھڑکن، میری سانسیں، میرا گوشت، میرا پوست، میرا خون، میرا لہو، میرا سب کچھ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ صرف اکبر ہے، اللہ صرف بڑا ہے. یعنی سب کچھ، میرا پورا وجود یہ گواہی دیتا ہے کہ صرف اللہ ہے اور وہی اکبر ہے، اس کے سوا کوئی اکبر نہیں ہے، کوئی یزید معاویہ کوئی نہیں ہے، صرف وہی اکبر ہے میرے سامنے، جس کی اذان ہو رہی ہے وہی اکبر ہے. تو یہ ہمارے امام نے کہا تھا. اور کہاں پہ کہا تھا؟ جہاں پہ باتیں کہنا بڑی دور کی باتیں ہوتی. ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ امام نے ایسے کہا، ذرا سوچیے گا کہ وہ ماحول کیا تھا جب امام نے کہا تھا. تو کنیز آنے سے یہ تھا، پہلی بات یہ کہ
داخل ہو جاؤ، پورے مکمل وجود کے ساتھ اللہ کو تسلیم کر لو۔ دوسری چیز یہ کہ اتباع نہ کرو خطوات شیطان کا۔ اب یہ خطوات کیا ہے؟ خطوات کسے کہتے ہیں؟ کہیں جانے سے یہ خطوات جو ہوتا ہے نا، اگر آدھی رات کے وقت چور کسی کے گھر پہ دبے پیر چوری کرنے کے لیے جائے تو یہ جو دبے پیر جاتا ہے نا، اسی کو خطوات کہتے ہیں۔ دبے پیر کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ جو دبے پیر جاتا ہے چور چوری کرنے کے لیے، اسی کو خطوات کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا خطوات شیطان کا اتباع نہ کرو، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ شیطان کب دبے پیر آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کب آپ کی زندگی میں یہ شیطان آ جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہیں جانے سیدہ، ہماری زندگی میں آنا تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ زندگی میں دور کی باتیں ہیں، وہ تو ہماری عبادتوں میں بھی آ جاتا ہے، وہ ہماری عبادتوں میں اور ایسے آ جاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ شیطان ایسے آ جاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ شیطان کب زندگی میں آ گیا، کب عبادتوں میں آ گیا اور کب چلا گیا۔ یہ جو شیطان ہے نا، جسے ہم بہت طاقتور سمجھتے ہیں نا، بہت طاقتور سمجھتے ہیں کہ شیطان سب کچھ ہم سے کروا سکتا ہے، جو چاہے شیطان ہم سے کروا سکتا ہے۔ کہیں جانے سے شیطان کو اللہ نے کوئی بھی طاقت نہیں دی، شیطان کو اللہ نے کوئی بھی طاقت نہیں دی ہے۔ یعنی اگر آپ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو شیطان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے تسبیح چھین لے۔ ہے طاقت اتنی؟ نہیں ہے۔ اتنی بھی طاقت اللہ نے شیطان کو نہیں دی کہ وہ آپ کے ہاتھ سے تسبیح چھین لے، یا آپ کا مصلی لے کر کے چلا جائے، یا آپ کی چادر ہٹا دے کہ نہیں آپ پردہ مت کریے۔ اتنی بھی طاقت شیطان میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے ہاں جائیں گے اور جانے کے بعد جب کہیں گے نا، اللہ کے ہاں جب رجسٹر کھولا جائے گا تو یہ انسان کہے گا نا، پروردگارا یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ شیطان نے مجھ سے کروایا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، شیطان نے مجھ سے کروایا تھا۔ تو وہ یہاں جیسی عدالت وہاں پہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ کھلا کے اپنے مطابق فیصلہ کروا لیں گے، وہاں ایسی عدالت نہیں ہے۔ وہاں اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، شیطان نے تمہیں کہا تھا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے شیطان کو حاضر کیا جائے۔ اب شیطان آ جائے گا، شیطان کہے گا پروردگارا میرا کیا قصور ہے؟ کہاں پروردگار کہے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں کہ تم نے یہ گناہ کروایا تھا۔ تو شیطان کہے گا پروردگارا میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں صرف چیک کر رہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین کے فرامین، ان کے پیغامات کا اس کے اوپر زیادہ اثر ہے کہ ایک میرے چھوٹے سے وسوسے کا اثر ہے۔ میں نے تو چھوٹا سا صرف وسوسہ کیا تھا، میں نے تو ہاتھ پکڑ کے بھی نہیں کروایا تھا، صرف وسوسہ کیا تھا، میں صرف چیک کر رہا تھا، یہ وہاں پر کہے گا شیطان۔ تو ایسے ہماری عبادتوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور کب داخل ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک صلوات پڑھیں بھائی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہیں جانے سے یہ زندگی کی بڑی دور کی باتیں ہیں۔ ہماری عبادتوں میں نا یہ ایسے آتا ہے۔ امام خمینی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہے۔ امام خمینی نے جب اپنی جوانی کے دور میں، امام خمینی نے پہلی مرتبہ جب آپ ممبر پر آئے تو ممبر پر آنے کے بعد سب سے پہلی بات جب ممبر پر آئے، دیکھیں ہمارے انڈیا اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ممبر پر آتا، اگر کوئی اچھا پڑھتا ہے تو اس کو واہ 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 کرتے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ اس طرح۔ لیکن ایران اور عراق میں یہ نہیں ہے، سب خاموشی سے سنتے ہیں۔
خاموشی سے سنتے ہیں، اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. یعنی خاموشی سے سنیں. جو اچھی باتیں لگتی ہے وہ انسان اپنے دل میں اتار لیتا ہے لیکن کہتا نہیں ہے. امام خمینی جب پہلی مرتبہ منبر پر آئے اور اس کے بعد جب مجلس انہوں نے پڑھی، تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد جب وہ منبر سے اترے تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے. کہا کیا تقریر کی ہے آپ نے، ایسی تقریر کی ہے آپ نے کہ آج بس دل میں اتر گئی. کہیں سے دیکھیں نا، کبھی کبھی ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے نا، آج ذاکرہ نے ایسی مجلس پڑھی ہے کہ بس کیا بتائیں دل میں اتر گئی. اور کبھی کبھی کیا کہتے ہیں، ذاکرہ جمی نہیں، جمی نہیں، اب اگلے سال دوسری بلائیں گے. یعنی اگلے سال جمانا ہے. یہ عزاداری ہے عزیزان من، یہ منبر اہل بیت ہے، یہ عزاداری ہے، یہ جمانے کی جگہ نہیں ہے. جمانے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ فیلڈ ہوتی ہے، جہاں کھیلا جاتا ہے وہاں جمایا جاتا ہے. یہاں جمانے کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہاں دل پر اترنا چاہیے. صاحب منبر کی بھی ذمہ داری ہے اور سامعین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسے سنا جائے اور پڑھنے والا بھی کچھ ایسا پڑھے جس سے کچھ ملے نا. امام خمینی نے جب لوگوں نے تعریف کر دی، تعریف کرنے کے بعد امام خمینی 10 سال تک وہ منبر پر نہیں آئے. 10 سال تک وہ منبر پر نہیں آئے. 10 سال کے بعد جب منبر پر آئے، لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، آپ اپنی تقریر کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں. 10 سال کے بعد جب منبر پر آئے، جب لوگوں نے سوال کیا آقا اتنے دن نہیں آئے اب، تو امام خمینی نے پتہ ہے کیا کہا، وہ جب لوگوں نے تعریف کی تھی نا تو دل میں ایک سرور پیدا ہو گیا تھا. وہ جو سرور تھا وہ مجھے کھٹک رہا تھا کہ اگر میں نے خدا کے لیے کی ہوتی تو یہ سرور نہ پیدا ہوتا تعریف کرنے پر. اسی سرور کی میں سزا دے رہا تھا کہ میں نے 10 سال منبر پر نہ آیا. اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں تو بہت آتا رہتا ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں. جب غور کرنا شروع کریں گی نا تو پل پل میں شیطان کو آپ دھتکارتی رہیں گی کہ نہیں میری زندگی سے جاؤ. ایک عالم دین تھے نجف کے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان سے پہلے کہ ایک مرجع تقلید تھے، فقیہ تھے. نجف والوں کے درمیان یہ مشہور تھا کہ یہ جو بڑے مرجع ہیں، جو اس وقت مرجع وقت ہے، نام نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر نام بتا دیں گے تو آپ لوگ تحقیق کرنے لگیں گی اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ نام بتاؤں. مرجع تقلید جو تھے تو یہ تھا لوگوں کے درمیان، سارے طلباء کو، سب لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ جو مرجع تقلید ہے یہ ضعیف ہو چکے ہیں اور ان کے بعد یہ جو ہے یہ مرجع تقلید بننے والے ہیں. سب کو معلوم تھا کہ اب ان کے بعد انہی کا نمبر ہے، یہی مرجع تقلید بننے والے ہیں. اس کے بعد جب کافی دنوں کے بعد جو مرجع تقلید تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے جب انتقال کی خبر سنی تو پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے غمگین ہو گئے لیکن پھر تھوڑے ہی لمحے میں ایک سکون سا محسوس ہوا. پھر کچھ ہی لمحے کے بعد 2-4 سیکنڈ کے ہی بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مرجع تقلید نہیں ہوں اور نہ میں مرجع تقلید بنوں گا. لوگ آنے لگے، آغا ہم تو کئی سال سے یہ جانتے تھے کہ ان کے بعد آپ ہی کا نمبر ہے، آپ ہی مرجع تقلید بننے والے ہیں، اس وقت کے عالم آپ ہی ہیں، آپ ہی کو مرجع تقلید بننا ہے. کہا نہیں ہم مرجع تقلید نہیں بنیں گے. میں اعلان یہ کرتا ہوں کہ میں مرجع تقلید نہیں ہوں. لوگوں نے بہت سوال کیا کہ آخر کیوں، جبکہ آپ ہی کو بننا چاہیے. اس وقت تمام وہ صفات جو ایک مرجع میں پائے جانے چاہیے وہ تمام صفات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، تو مرجع تو بننے کا آپ ہی کو حق ہے. کہا نہیں لیکن میں مرجع نہیں بنوں گا. جب آخری وقت آیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیوں آپ نے منع کر دیا تھا، آپ نے منع کیوں کیا تھا، آپ کو مرجع بننا تھا نا. مرجعیت دیکھیں بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک کوئی اگر مرجع بن جاتا ہے تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کہا کہ جس وقت میں نے، مجھ سے جو پہلے والے مرجع تھے، جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ایک لمحے کے لیے تو مجھے برا لگا، میں غمگین ہوا، لیکن پھر کچھ ہی لمحے میں مجھے ایک سرور محسوس ہوا کہ اب میں مرجع بن جاؤں، اب میں مرجع ہوں.
کہا یہ جو میرے دل میں یہ جو کچھ ہی لمحے کے لیے یہ جو میرے دل میں خوشی آئی تھی، یہی مجھے کھٹک گئی کہ اگر میرے اندر مرجعیت کے تمام صفات پائے جاتے تھے تو یہ خوشی کس بات کی تھی؟ یعنی ایک مرجع کے جانے کی، مجھے مرجع بننے کی، یعنی کس بات کی خوشی تھی جو میرے دل میں محسوس ہوئی؟ یعنی شیطان تھا کہ جس نے مجھے محسوس کرایا کہ اب آمادہ ہو جاؤ، تمہارا نمبر ہے، مشہور ہونے کا تمہارا نمبر ہے۔ اب تو کنیزان سیدہ ایسے آتا ہے یہ شیطان، دبے پیر آتا ہے، آپ کو پتا ہے جیسے رات میں چور آتا ہے نا دبے پیر، ایسے ہی دبے پیر شیطان آتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہماری زندگی میں آیا بھی اور کب چلا گیا۔ وہ اگر آپ نماز صبح کے لیے اٹھ جائیے نا، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو نہیں سلائے گا، آپ کو تھپکی نہیں دے گا، آپ کو بولنے بھی نہیں آئے گا، زبردستی بھی کرنے نہیں آئے گا، آپ کا اے سی آن آف نہیں کرے گا، آپ کی لائٹ آن آف نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی اللہ نے اسے طاقت ہی نہیں دی، کچھ نہیں کر سکتا، صرف وسوسہ کرے گا تھوڑی دیر اور، بس اسی تھوڑی دیر میں آپ کی نماز قضا ہو گئی اور چل دیتا ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہیں جانے سے گا یہ جو ہم اپنی نمازوں میں اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھتے ہیں نا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اتنے ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے شہید جہاد مغنیہ نام سنا ہوگا، خاص کر کے جو بچیاں شہداء سے زیادہ اس میں رہتی ہیں، ان کے رابطے میں رہتی ہیں، اپنے رابطے کو شہداء سے جو زیادہ مضبوط رکھتی ہیں بچیاں ہماری، یا پھر خواتین بھی بہت ہیں جو شہداء کی شوقین ہوتی ہیں، انہوں نے سنا ہوگا شہید جہاد مغنیہ کا نام۔ اگر نہیں سنا ہوگا تو آپ لوگ سن لیجئے اور ان کی جو داستان ہے وہ پڑھیے گا شہید جہاد مغنیہ کی۔ یہ چیزیں جو رہتی ہیں نا، دیکھیے اہل بیت کی جو چیزیں ہیں نا وہ بے شک 100% ہمارے دلوں میں اترتی ہیں، اثر بھی کرتی ہیں، اور ہمیں اہل بیت کی باتوں کو سننا بھی چاہیے، لیکن وہاں پر ہمیں شیطان یہ کہہ دیتا ہے نا کہ ارے ان کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں آپ، سوچ بھی نہیں سکتے آپ ان کے برابر ہوں۔ اسی لیے کبھی کبھی نا اپنے جیسے جو لوگ رہیں ان کی داستانیں پڑھیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ جب یہ ہو سکتے ہیں، جب یہ انسان، ہم جیسا انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ سوال ہے نا کہ ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں اس مقام پر۔ شہید جہاد مغنیہ ہیں، لبنان کے رہنے والے تھے، ان کے والد شہید ہو گئے، 22 سال کا سن تھا۔ یہ خود شام کا دفاع کرتے کرتے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت کرتے کرتے یہ خود شہید ہوئے ہیں۔ شہید جہاد مغنیہ، شہید جہاد مغنیہ ان کی نانی یہ بتاتی ہے، نانی کہتی جبکہ ان کی زندگی کے جب آپ حالات پڑھیں گی تو شہید جہاد مغنیہ جب بھی نماز پڑھتے تھے اپنے گھر میں کبھی، تو اپنے گھر کا جو دروازہ تھا وہ اندر سے لاک کر لیا کرتے تھے۔ کبھی نماز کے وقت ان کے حجرے میں، ان کے روم میں کسی کو وہ انٹری نہیں کرتے تھے، کوئی نہیں آ سکتا تھا، وہ اکیلے تنہائی میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت شوقین تھے، بچپن سے ہی نماز کے بہت شوقین تھے، بہت انہیں دلچسپی تھی نماز میں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، 15 دن ہو گئے تھے ان کے انتقال کے، 15 دن کے بعد اپنی نانی کے خواب میں آئے۔ جب نانی کے خواب میں آئے تو نانی کو تو پہلے ایسا لگا کہ وہ زندہ ہے، معلوم تھا کہ، لیکن خواب میں ایسا لگا کہ زندہ ہے۔ تو نانی کہنے لگی کہ جہاد مغنیہ اتنے دن سے تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ یعنی انہیں ابھی ایسا خواب میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ زندہ، اور 15 دن ہو گیا مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ کہا کہ جہاد مغنیہ اتنے دن ہو گئے اور تم مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا نانی حساب چل رہا تھا، حساب و کتاب چل رہا تھا۔ تو وہ کہتی کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ یہ بارڈر پہ رہتا ہے، جبہے پہ رہتا ہے، جبہے کے حساب کتاب چل رہے ہوں گے۔ کہا لیکن پھر خواب میں ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ نہیں، یہ جہاد مغنیہ تو شہید ہو چکا ہے، اب اس کا کون سا حساب و کتاب چل رہا ہے؟ تو میں نے اس سے سوال کر لیا کہ تم تو شہید ہو گئے ہو اور شہید کا تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ کہا نانی شہید کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ سب کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔
کہا نانی میں 15 دن سے صرف ایک نماز صبح کا حساب دے رہا تھا، 15 دن سے صرف ایک نماز صبح کا حساب دے رہا تھا۔ ذرا سوچئے گا کہ پھر ہماری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ لیا کریں تو نماز پڑھنے کے بعد اپنی نمازوں پر استغفار کیا کریں، اپنی نمازوں پر استغفار کیا کریں، کیونکہ جب ہماری نمازیں وہاں پر ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی تو ہم خود دیکھ کر یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ ہم نے پڑھی تھی، ایسی ہم نے پڑھی تھی، ہم خود اپنی نمازوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہا ہے مفاتیح الجنان میں بھی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی نمازوں پہ استغفار کیا کریں۔ کہیں جانے سے زیادہ یہ وہ نماز جسے ہم بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں، یہی وہ نماز تھی۔ اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی نماز کو بچانے کے لیے اہل بیت نے ہر وہ کام کیا کہ جس کے ذریعے سے نماز کی حرمت باقی رہ سکے۔ آپ دیکھیں کہ عاشورہ کے بعد اگر آپ اہل حرم کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان بیویوں نے کبھی کبھی اونٹوں کی پشت پر بھی نمازیں ادا کی ہیں، اونٹوں کی پشت پہ بھی نمازیں ادا کی ہیں۔ ان بیویوں نے دھوپ میں بھی نمازیں ادا کی ہیں۔ ان بیویوں نے اگر نماز کے وقت روکا نہیں گیا تو چلتے ہوئے راستے میں بھی نماز ان بیویوں نے پڑھی ہے، لیکن نماز نہیں قضا کی ہے۔ اور ہم اور آپ ذرا سا ایک مجلس چلے گئے، بارش ہو گئی، چھینٹ پڑ گئی، اب چھینٹ کا شک ہو گیا کہ نہیں اب تو چھینٹ پڑ گئی ہے میرے اوپر، اب نماز کیسے پڑھیں گے، اب جانے دیتے ہیں، صبح نہائیں گے تو پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے، ہے نا۔ صبح یعنی وہ چھینٹ نہ، وہ کون، یہ دبے پیر جو شیطان آیا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ چھینٹ پڑ گئی ہے کپڑے پر، اب کپڑا بھیگ گیا ہے، اب نماز رہنے دیتے ہیں، اب اس ٹائم رہتے ہیں، اب صبح اٹھیں گے، نہا لیں گے، تب اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ کہیں جانے سے زیادہ بس کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، آپ کے درمیان میں نے ذکر کیا تھا مرضیہ دباغ کا، آپ لوگ کو معلوم ہوگا مرضیہ دباغ کا، میں بہت ذکر کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی پڑھیں نا، آپ لوگ بھی ذکر کرنا شروع کر دیں گے۔ مرضیہ دباغ جو مادر انقلاب ہیں، انہیں ایک مرتبہ ایک مشن پر بھیجا گیا تھا، انہیں ایک مشن دیا گیا تھا، مشن پہ بھیجا گیا تھا کہ جو شاہ کا گھر تھا، اس کا جو آفس تھا، وہاں پر آنے جانے والوں پر انہیں نظر رکھنا تھا کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس پہ صرف یہ نظر رکھے کہ کون سے لوگ آ رہے ہیں، کون سے لوگ جا رہے ہیں، کون سے لوگ کیا کر رہے ہیں، بس اس بات پر نظر رکھنا تھا۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک کپڑا لیا، اس میں 2-4 کپڑے رکھ کر کے ایک گٹھلی بنا لی، اور گٹھلی بنا کر میری جو چادر تھی، میں نے چادر کو کئی جگہ سے تھوڑا میں نے پھاڑ دیا چادر کو۔ اس کے بعد شاہ کے گھر کے قریب میں ایک درخت تھا، میں درخت کے پاس جا کر کے بیٹھ گئی اور وہ گٹھلی لے کر شاہ کے گھر کے پاس، درخت کے پاس جا کر کے میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں وہیں پر بیٹھی رہتی تھی، وہاں سے تھوڑا سا پانی بہتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ پانی کیسا ہے، وہ پانی کیا ہے، بس پانی بہتا رہتا تھا۔ میں اسی پانی سے وضو کیا کرتی تھی، اسی پانی سے وضو کر کے، اور میں اسی طرح بیٹھے میں نماز ادا کیا کرتی تھی، یعنی نماز نہیں چھوڑتی تھی، نماز میں ادا کیا کرتی تھی۔ جب کئی مہینے اسی طرح سے گزر گئے بیٹھے، اور میں یہ چاہتی تھی کہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں نمازی ہوں، یا کسی کو یہ شک نہ ہو کہ میں بھکارن نہیں ہوں، یعنی لوگوں کو یہ لگے کہ میں ایک بھیک مانگنے والی ہوں، ایک فقیر ہوں، لوگوں کو یہی لگے، یا میں ایک پاگل ہوں، لوگ یہی سمجھ کر کے میرے اوپر شک نہ کریں۔ وہ کہہ رہی کہ میں کئی مہینے اسی طرح سے میں نے نماز ادا کی کہ وہیں سے پانی تھوڑا سا لیتی تھی، بیٹھے میں نماز اپنی ادا کر لیتی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ فتویٰ امام خمینی سے پوچھا، میں نے کہلوایا، ایک خط بھیجا امام خمینی کے پاس اور میں نے کہلوایا، میں نے کہا آقا میں اس حالت میں نماز پڑھتی ہوں، کیا میری نماز قبول ہے؟ یعنی کنیسہ رسیدہ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے لوگوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے نماز کو بہت اہمیت دی ہے، انہوں نے کسی بھی حال میں نماز ضرور ادا کیا، سجدہ ضرور کیا ہے، انہوں نے کسی نے سجدہ نہیں چھوڑا ہے۔ اور شہادت کی تو یہی شرط ہے کہ اگر شہید ہونا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا،
اور شہید وہی ہوتا ہے جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تو کنیزان سیدہ، یہ شہادت بہت بڑی چیز ہے، اور یہ شہداء کی جو زندگیاں ہیں نا، اسے پڑھا کریے۔ جب آپ اسے پڑھیں گی نا تو آپ کی زندگی میں نا بہت کچھ آئے گا، ایک آپ کی زندگی میں ایک جذبہ آئے گا، زندگی بدلنے کا ایک جذبہ آئے گا۔ آپ میرے بولنے پر صرف ایک بار کسی ایک شہید کی کتاب پڑھ لیجئے، پھر دیکھیے کہ کیسا آپ کا جذبہ آئے گا۔ پھر آپ یہ سوچیں گی کہ اس سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ الگ ہے، اب مجھے ایک نئی زندگی گزارنا ہے، اب مجھے اس طرح کی زندگی گزارنا ہے۔ تو کنیزان سیدہ، یہ شہداء جو اتنا زیادہ محنت کر کے، مشقت کر کے یہ دین، یہ اسلامی شہداء نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں شہداء کی بھی قدردانی کرنی چاہیے، علماء کی بھی قدردانی کرنی چاہیے کہ جن کے ذریعے سے اسلام مکمل طور پر، صحیح طور پر ہم تک پہنچا ہے۔ کنیزان سیدہ، دامن بکر اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ ارباب اعضاء، آج 10 صفر کی شب ہے۔ آپ دیکھیں، جب سے صفر کا مہینہ آیا ہے نا، نہ جانے کتنے لوگوں نے، نہ جانے کتنے گھروں میں، نہ جانے کتنی امام بارگاہوں میں تابوت شہزادی سکینہ اٹھایا گیا ہوگا۔ اللہ جانے اس تابوت میں کتنی مظلومیت تھی کہ آج جگہ جگہ پہ تابوت اٹھایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ شہزادی سکینہ کے تابوت کو اٹھایا جائے۔ ارباب اعضاء، یہ وہ بچی ہے جو امام حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ یہ وہ بچی ہے کہ جو بابا کی شہادت کے بعد کبھی سوئی نہیں ہے۔ ارباب اعضاء، روایتوں میں یہ تو ملتا ہے کہ 7 محرم سے خیام حسینی میں چھوٹے بڑے سب پیاسے تھے، 7 محرم سے سب پیاسے تھے، لیکن بہت کتابیں میں نے چھانی، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا کہ کوئی یہ بتائے، کوئی عالم کوئی یہ لکھتا کہ شہزادی سکینہ کی پیاس کب بجھی۔ کسی نے نہیں لکھا ہے کہ شہزادی کی پیاس کب بجھی۔ ارباب اعضاء، یہ وہ بچی تھی کہ جب دربار یزید میں آئی ہے نا، دربار یزید میں آئی ہے تو روس کا دربار یزید میں جب آئی ہے تو مصر کا ایک سفیر بیٹھا ہوا تھا۔ مصر کے ایک سفیر نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو کبھی پنجوں پہ کھڑی ہوتی ہے، کبھی پیروں کے بل کھڑی ہوتی ہے، کبھی داہنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے، کبھی بائیں پیر پہ کھڑی ہوتی ہے، اور کبھی جب گرتی ہے نا تو وہ رسیاں جو بندھی ہے نا، وہ رسیاں گرنے نہیں دیتی۔ مصر کے سفیر نے یزید سے کہا، اے یزید، یہ خواتین تو مسلمان ہے نا، تو بھی تو مسلمان ہے نا، اتنا بتا دے کہ اتنے کمسن بچوں کی کیا خطائیں ہوتی ہیں جو تو نے اتنی دیر سے اس بچی کو کھڑا کر رکھا ہے۔ اے یزید، یہ تو شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ اے یزید، یہ تیرے اسیر ہے نا، اگر ہو سکے تو اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ ارباب اعضاء، اتنا سننا تھا، جناب سکینہ امام سجاد سے نپٹ گئی۔ بھیا سجاد، بابا نے بتایا تھا گوشوارے چھنیں گے، تماچے لگیں گے، دامن میں آگ لگے گی۔ بابا، بھیا سجاد، بابا نے یہ نہیں
اللہ کا دستور تھا جناب سکینہ دروازے زندان پر آ کے بیٹھ جاتی، آنے جانے والے لوگوں کو دیکھا کرتی، صبح ہوتی پرندوں کو دیکھتی کہ پرندے جا رہے ہیں، شام کو دیکھتی پرندے آ رہے ہیں، امام سجاد سے سوال کرتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ امام سجاد کہتے ہیں یہ پرندے اپنے دانا اور پانی کی تلاش میں جا رہے ہیں، جب یہ واپس آتے نا سوال کرتی بھیا سجاد اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد جواب دیتے سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ کہتی بھیا کیا ہم بھی کبھی اپنے گھر جائیں گے؟ امام سجاد جناب سکینہ کو حسرت سے دیکھتے سکینہ سب وطن جائیں گے۔ جزاکم اللہ ارباب ازا شام کا زندان ہے، جناب سکینہ کو قرار نہیں ہے، کبھی پھوپھی کی گود میں روتی، کبھی ہمارا باپ کی گود میں بے چین رہتی، کبھی بھیا سجاد کے پاس آتے، امام سجاد کہتے سکینہ سو جاؤ، سکینہ سو جاؤ، سکینہ کہتی بھیا جب سے میرا پاپا گیا مجھے نیند نہیں آتی۔ امام سجاد کہتے سکینہ نہ رویا کرو، سکینہ رات کے وقت نہ رویا کرو، سکینہ ہائے بابا کہہ کے نہ رویا کرو۔ احباب ازا ایک وہ بھی دن آیا جناب سکینہ بڑی بے قرار تھی، امام سجاد نے بہت سمجھایا جناب سکینہ کی بے قراری کم نہ ہوئی، امام سجاد نے کہا سکینہ سو جاؤ، جناب سکینہ نے کہا بھیا آپ سو جائیے میں سو جاؤں گی۔ امام سجاد شام کے زندان کی زمین پر امام سجاد لیٹ گئے، جناب سکینہ اٹھی، ایک کونے میں گئی، ایک پتھر لیا، پتھر کا تکیہ بنایا، اس کے بعد کہتی ہے بابا شام کی بیٹیاں اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر آرام سے سو رہی ہیں، بابا کی سکینہ پتھر کا تکیہ، بابا اپنی سکینہ کو دیکھیے ارباب ازا یہ کہہ کر جناب سکینہ رونے لگی، روتے روتے جناب سکینہ کی آنکھ لگی، اتنے میں ایک سپاہی در زندان پر آیا، در زندان کو کھولا، امام سجاد کے پاس آیا، امام سجاد کی زنجیروں کو ہلایا، زنجیروں کو ہلا کر کہتا ہے اے سجاد جاگ، امام سجاد اٹھے، کہا کیا ہوا؟ کہا اے سجاد یزید کا حکم آیا ہے کہ یزید کا حکم آیا ہے تیری جو چھوٹی بہن ہے اس کے لیے علیحدہ زندان۔ ارباب ازا اتنا سننا تھا نا، امام سجاد تڑپ گئے، ہائے سکینہ ہائے علیحدہ زندان۔ ارباب ازا ابھی امام سجاد سوچ رہے تھے نا کہ ایک مرتبہ سپاہی نے کہا اے قیدی جلدی کر، امام سجاد اٹھے، جناب سکینہ کے پاس آئے، جہاں جناب سکینہ لیٹی ہوئی تھی نا، امام سجاد آئے، امام سجاد نے جناب سکینہ کو آغوش میں لیا، اپنی عبا سے جناب سکینہ کے رخساروں کو صاف کیا، سکینہ 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 کی آنکھ کھلی، امام سجاد نے کہا سکینہ میں کہتا تھا نہ رویا کرو، جناب سکینہ نے کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا سکینہ تمہارے لیے علیحدہ زندان۔ سکینہ نے کہا بھیا یہ علیحدہ زندان کیا ہے؟ کہا سکینہ جہاں میں نہیں رہوں گا، جہاں ہمارا
امام سجاد کو پکڑ لیا، بھیا میں نہ جاؤں گی، بھیا میں علیحدہ زندان میں نہ جاؤں گی۔ ارباب اعظم ادھر سپاہی کہہ رہا ہے اے سجاد جلدی کر، اے سجاد جلدی کر۔ امام سجاد نے جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، جناب سکینہ سے کہا سکینہ ماؤں کو آخری سلام۔ جناب سکینہ نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، اماں سلام، امی اماں سلام، امی کلثوم سلام۔ ایک ایک بیوی کو سلام کیا، ارباب اعظم ایک ایک بیوی کو سلام کیا۔ زندان سے باہر نکلی، دوسرے زندان میں آئی۔ جیسے ہی زندان میں آئی نا، جب پہلا زندان آیا سپاہی نے قفل کھولا، امام پہلے زندان میں گئے، دوسرا زندان آیا، سپاہی نے قفل کھولا، امام سجاد وارد ہوئے، تیسرا زندان آیا، سپاہی نے قفل کھولا، امام سجاد وارد ہوئے۔ جب چوتھا زندان آیا نا تو ایک مرتبہ سپاہی کہتا ہے اے سجاد یہ باقی کی چابیاں ہیں، اب اس کے آگے تو خود قفل کھولے گا، میں نہیں آؤں گا۔ امام سجاد نے کہا آخر ایسا کیا ہے؟ سپاہی نے کہا ارے اس کے آگے بڑا اندھیرا ہے، اس کے آگے گرمی بہت ہے، ارے مجھے ڈر لگتا ہے۔ ارباب اعظم امام سجاد نے کہا اے سپاہی یہ بتا تو مرد ہے نا، اے سپاہی ذرا سوچ اس بچی کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن سپاہی نے نہ سنا۔ ارباب اعظم چوتھا زندان آیا، جناب سکینہ نے کہا بھیا سجاد مجھے یہیں اتار دیجئے، بھیا سجاد مجھے یہیں اتار دیجئے۔ امام سجاد نے کہا سکینہ نہیں ابھی آگے جانا ہے۔ چوتھا پانچواں جب چھٹا آیا نا جناب سکینہ نے کہا بھیا سجاد یہیں پہ اتار دیجئے، ورنہ پھر اگر آپ اتاریں گے تو میں نہیں اتروں گی۔ ارباب اعظم ساتواں زندان آیا، امام سجاد اتارنے لگے، جناب سکینہ نے امام سجاد کو پکڑا، بھیا سکینہ نہ جی پائے گی، بھیا سکینہ مر جائے گی۔ ارباب اعظم جب امام سجاد نے زبردستی جناب سکینہ کو اتارا نا، جناب سکینہ نے امام سجاد کے پیروں کو پکڑ لیا، بھیا سجاد